ناظرین، کراچی میں ایک افسوسناک واقعہ گزشتہ تقریباً 4 سے 5 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ واقعہ پیش آتا ہے لیاقت آباد میں، کراچی لیاقت آباد کے علاقے میں، اور یہ اتنا پراسرار واقعہ ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک 20 سالہ لڑکی جس کی بوری بند لاش ملتی ہے اور اس کو سوٹ کیس میں بند کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ پولیس یہ ساری چیزیں ریکور کرتی ہے، اس کی ڈیڈ باڈی اس کو پولیس کو انفارم کیا جاتا ہے۔ اب اس کیس میں اس لڑکی کے جو پولیس کے جو ریڈار پہ ہے وہ اس کے والدین ہی ہیں۔ یہ کیس جو ہے اس وقت بہت ہی زیادہ ایک انوکھا اور نئی طرح کا کیس سامنے آیا ہے۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، اس واقعے کو آج نیوز نے بھی کوٹ کیا ہے، اور کراچی تو ویسے ہی مشہور ہے، وہاں پہ بوری بند لاشیں ملنا، یہ واقعات وہاں پہ بہت پہلے بھی پیش آتے رہے ہیں۔ اس 20 سالہ لڑکی کا نام عریشہ بتایا جا رہا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ اس کے والدین کی سپریشن ہو چکی ہے۔ اب دونوں ماں باپ کی علیحدگی کے بعد والدہ نے بھی شادی کر لی، والد نے بھی شادی کر لی۔ جس دن یہ واردات پیش آتی ہے، پولیس کو پہلے تو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ پولیس کے علم میں کیسا آتا ہے کہ یہ سارے واقعہ ہو چکا ہے۔ اب پولیس کو انفارم کیا جاتا ہے کہ کراچی کے ایک علاقے میں اس طرح سے ایک بوری بند لاش پڑی اور سوٹ کیس میں ہے۔ پولیس جیسے ہی پہنچتی ہے، اس کے بعد آئیڈینٹیفیکیشن پولیس کے پاس نہیں ہو رہی ہوتی کہ یہ کون ہے یا کس طرح سے اس کا کہاں سے تعلق ہے۔ پولیس مختلف خبریں چلاتی ہے، اور اس لڑکی کی ڈیڈ باڈی جیسے ہی پولیس سوٹ کیس سے ریکور کرتی ہے، اس کو عباسی ہاسپٹل شفٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پولیس CCTV فوٹیجز اس علاقے کے آس پاس دیکھنا شروع کرتی ہے۔ جب آس پاس مختلف CCTV فوٹیجز دیکھتی ہے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ اس طرح سے ایک ویڈیو پولیس کے ہاتھ لگتی ہے CCTV فوٹیج کی۔ اس سے پہلے پولیس ایک ایڈ چلاتی ہے اور مختلف لوگوں کو اخبار اشتہار کے ذریعے بتاتی ہے کہ ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے جو 20 سالہ لڑکی کی ہے، اور اس کا ایک ہیئر بینڈ ملا ہے، اور ساتھ ہی بلوٹوتھ جو لوگ استعمال کرتے ہیں کان میں لگانے کے لیے، تو وہ بلوٹوتھ ڈیوائس بھی ایک ریکور ہوئی ہے۔ ان دونوں چیزوں کو بتانے کے بعد جیسے جیسے یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو پولیس کو اس لڑکی کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہو جاتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ کراچی کی ہی رہنے والی ہے، اور اس کے والدین کی اس طرح سے سپریشن ہو گئی، جیسے میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے بتایا۔ اب اس سے پہلے آپ یہاں پہ کراچی پولیس کی نیگلیجنس دیکھیں کہ جب پولیس اس عریشہ کی ڈیڈ باڈی کو لے کے جاتی ہے عباسی ہاسپٹل، وہاں پہ جیسے کہ پروٹوکولز ہوتے ہیں پولیس کے، پوسٹ مارٹم کرانا ہوتا ہے۔ اب پوسٹ مارٹم میں یہ ہوتا ہے کہ جو لیڈی MLO ہوتی ہے وہ موقع پہ موجود نہیں ہوتی۔ اب اس لیڈی MLO کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے پوسٹ مارٹم میں ایک تو 16 سے 17 گھنٹے کا گیپ آ چکا ہے، مطلب 16 سے 17 گھنٹے اس لڑکی کی جو ڈیڈ باڈی تھی اس کو سرد خانے رکھا گیا، کیونکہ لیڈی MLO موجود ہی نہیں تھی۔ اتھارٹیز کو اس پہ بھی ایکشن لینا چاہیے، سندھ تو ویسے ہی مشہور۔ پھر جب اس لڑکی کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس طرح سے یہ گلبرگ کراچی میں رہتی تھی اپنی والدہ کے پاس، اور یہ اپنے والد سے ملنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ یہ اپنے والد سے ملنے جاتی ہے کیماڑی، کراچی کا ہی علاقہ ہے۔ یہ صبح نکلتی ہے گھر سے اور شام کو اپنے والد سے جا کے ملتی ہے، اور جب پولیس تصدیق کرتی ہے اس کے والد سے تو اس کا والد بھی اس کی تصدیق کر دیتا ہے کہ جی ہاں، میری بیٹی مجھ سے ملنے آئی تھی اور اس نے مجھ سے کچھ رقم کا تقاضا بھی کیا تھا، اب میں نے وہ رقم بھی دے دی اپنی بیٹی کو۔ اس کے بعد میری بیٹی میرے گھر سے نکل گئی، وہ اپنی والدہ کے پاس روانہ ہو گئی، اور مجھے ایسا لگا کہ میری بیٹی اپنی والدہ کے پاس پہنچ چکی ہے۔ لیکن پولیس نے جب وہاں سے معلوم کیا اس کی والدہ کے پاس سے، تو معلوم ہوا کہ وہ لڑکی پہنچی ہی نہیں تھی۔ اب جیسے یہ سارا معاملہ اٹھتا ہے، پہلے تو شروع میں ایک ان آئیڈینٹیفائی باڈی ہوتی ہے، پھر آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے، پوسٹ مارٹم میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد انویسٹیگیشن جب آگے بڑھتی ہے، مختلف CCTV فوٹیجز ریکور کی جاتی ہیں، اور ایک ایسی CCTV فوٹیج اس علاقے سے ملتی ہے جہاں سے اس لڑکی کی ڈیڈ باڈی ملی ہے۔ وہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک رکشے پہ ایک بندہ ایک سوٹ کیس رکھ کے آ رہا ہے، اور وہ جو مین روڈ ہے وہاں سے لیتا بھی رانگ سائڈ سے ہے، رانگ سائڈ لیتا ہے، جہاں سے اس کا راستہ ہوتا ہے وہاں سے وہ اپنے راستے سے نہیں آ رہا۔ اور عجیب تعجب کی بات پولیس کو یہ لگتی ہے کہ رکشے میں انہوں نے ایک بچہ بھی بٹھا رکھا ہوتا ہے، پیچھے سوٹ کیس ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک خاتون موجود ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ پولیس کا جو شک جا رہا ہے وہ مبینہ طور پہ اس لڑکی عریشہ کے والدین پہ جا رہا ہے کہ شاید اس کے والدین ملوث ہوں۔ اور دوسرا ایک اہم چیز میں آپ کو بتانا بھول گئی ہوں کہ جب یہ ڈیڈ باڈی ریکور ہوتی ہے تو اس کو تشدد کر کے اس کو قتل کیا جاتا ہے۔
पुलिस का ये भी शक है। और अब इस वक्त जैसे ये आइडेंटिफिकेशन होती है इस लड़की की, वालिदैन के और मुझे जो इस लड़की के साथ जिनके ताल्लुकात होते हैं उनके बयान भी रिकॉर्ड करा लिए जाते हैं। अब बयान रिकॉर्ड्स हो चुके हैं। लड़की की जो डेड बॉडी थी उस पर तशद्दुद, बेइंतहा तशद्दुद किया गया। तो अब ये जो वाक़या ये तकरीबन 3-4 दिन पहले का है और आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही थी। उसके बाद पुलिस ने मज़ीद जो सारी कार्रवाई की। अब माँ बाप को भी रडार पर रखा जा रहा है कि इस बच्ची का शायद कत्ल करने वाले इसके वालिदैन ही हों या इसका वालिद हो, क्योंकि वालिद की भी शादी हो चुकी थी। रिक्शे पे एक बंदे का आना, बच्चे को बिठा, आप देखें ना, एक दिमाग इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता कि आप किस तरह से एक छोटे बच्चे को कत्ल में मुलविस करें सूटकेस में। अब ये इस वजह से किया हो सकता है, ये इस वजह से किया गया हो कि मुख्तलिफ जगह पे चेक पॉइंट्स होते हैं, नाके लगे होते हैं, ये किसी भी तरह से हमें रोका ना जाए। बच्चा बैठा होगा, खातून होगी, तो ईज़िली डेड बॉडी को ठिकाने लगाना आसान हो जाएगा। तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और इसको आज न्यूज़ ने भी कोट की है। आज न्यूज़ के मुताबिक कराची के इलाके लियाकताबाद में सूटकेस में बंद लड़की की लाश मिलने का वाक़या पेश आया। फुटेजेस में रिक्शे को मेन रोड से आते देखा गया। रिक्शे के ड्राइवर के साथ बच्चे और खातून को बैठा देखा जा सकता है उस CCTV फुटेज में। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक रिक्शा लाश के हमरा नाज़िमाबाद चुरंगी से लियाकताबाद चूना डिपो आया और रिक्शा सवार मुलजिमान रॉन्ग साइड से आए हैं। तफ्तीशी ज़राए का कहना यह भी है कि मुलजिमान सूटकेस फेंक कर नदी किनारे सड़क से फरार हुए हैं। पुलिस लाश फेंक कर फरार होने वाले रास्तों की भी CCTV फुटेज हासिल कर रही है कि मज़ीद जो चीज़ें वो भी सामने आएँ। पुलिस का मज़ीद ये कहना है कि मकतूला 19 साल रिशा को हाथ बांध कर तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जो हैं वो जारी हैं और देखना ये है कि जिस तरह के आजकल वाक़यात बहुत ज़्यादा वायरल हैं, सामने आ रहे हैं, वालिदैन ही अपने बच्चों की आजकल जान ले रहे हैं, सगी औलाद की। तो ये सारी इंतहाई अफसोसनाक डिटेल्स थी। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल, मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लें। मुझे दुआ में याद रखा करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।